تقریر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اگر مجوسی رمضان کا ادب و احترام کرے، اللہ اس کی زبان پہ محمد کا کلمہ جاری فرما دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کو اپنی کتاب مانتا ہے، اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، لیکن وہ رمضان کے مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتا، اور یہ بات میں نے نوٹ کی ہے کہ جو نوجوان ہیں نا، جو صحت مند ہٹے کٹے، بدبختی ان کے اوپر ہی منڈلا رہی ہوتی ہے، وہی اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کوئی مرتا بیمار نہیں ہوتا، تراویح پڑھنے سے کوئی بیمار اور مرتا نہیں ہے۔ یہ پوچھ لیں تراویحاں پڑھنے والوں سے، یہ پوچھ لیں روزے رکھنے والوں سے۔ روزہ صحت عطا فرماتا ہے، نماز صحت عطا فرماتی ہے۔ ہزاروں بیماریوں کا ضامن صرف ایک روزہ ہے، ہزاروں الجھنوں کے اندر شفا کی دلیل صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کر روزے کا ادب و احترام نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، تو آپ خود بتائیں کہ کیا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن القرآن والصیام یشفعان للعبد۔ قیامت کے دن آج ہمیں کوئی کام پڑتا ہے نا، یہاں پہ سفارشی تلاش کرتے ہیں، یہ سفارشی وہ سفارشی، اس بندے سے کہوں گا، اس سے کہوں گا، چلو اور کچھ نہ ہوا تو قائد اعظم سے کہوں گا۔ کام نکلوانا ہے، سفارش ضرور کروانی ہے۔ دنیا کے اندر ہم سفارشی تلاش کرتے ہیں، کوئی مل جائے کام آسان ہو جائے، اور پاکستان میں رہنے والا تو سفارش کے عقیدے کا منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں مولویوں کو کہا کرتا ہوں، وہ بدبختوں کوئی اور منکر ہو تو ہو، لیکن پاکستان کے اندر رہنے والا کوئی سفارش کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو سارے کا سارا نظام ہی سفارش پہ چلتا ہے، سفارش کا منکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن، وقتی طور پہ یہ کتاب ہے بند میرے گھر کے اندر، مجھے دیکھ نہیں رہی، میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ روزہ وقتی طور پہ ہمارے اندر آیا ہے، مہینہ گزار کے چلا جائے گا، ہم اسے دیکھ نہیں رہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، یہ روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ آج یوں سے پوچھو تو صحیح کہ جب طواف کرتے ہو تو حجر اسود کا بوسہ کیوں لیتے ہو؟ بوسہ نہ لے سکو، صرف اشارہ کرو، اشارہ کرو، سلام کرو، اس کو سلام کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ جنتی پتھر ہے۔ یار جنتی پتھر ہے تو پھر کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو زبان بھی عطا فرمائے گا، اللہ اسے آنکھیں بھی عطا فرمائے گا، یہ کل قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کو پہچانے گا بھی، اپنی طرف سلام کرنے والوں کو پہچانے گا بھی، اور اپنی زبان کے ساتھ ان کے لیے حق شفاعت کو استعمال فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جنتی پتھر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ یار اگر جنتی پتھر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تو جو جنتی بشر ہو جائے اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ روزہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، یا مالک کائنات، یہ جو بندہ منعتہ بالنہار الطعام فشفنی فیہ، دن کے وقت کھانا ہوتا تھا سامنے، اس کی بھوک بھی لگی ہوتی تھی، پانی ہوتا تھا اس کے سامنے، پیاس بھی لگی ہوتی تھی، لیکن یہ کھاتا پیتا نہیں تھا، اس لیے کہ منعتہ، یہ نہیں کہ اللہ تو نے منع فرمایا تھا، روزہ کہے گا منعتہ، میں نے اس کو روک رکھا تھا، میں نے منع کر کے رکھا تھا۔ ادھر قرآن اٹھ کے کھڑا ہوگا، اے مالک کائنات، یقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ باللیل، اے مالک کائنات رات کے وقت، منعتہ النوم باللیل، رات کے وقت سونے سے میں نے اس کو الگ کر کے رکھا تھا۔ رات کے وقت نا یہ آتا تھا، قرآن تراویح کے اندر پڑھا جاتا تھا، اور یہ پیچھے کھڑا ہو کے میرے قرآن پڑھنے کی تلاوت کو سنا کرتا تھا، سمجھ آئے یا نہ آئے، بے شک یعلمون تعلمون کی سمجھ ہی آئے۔ ہمارے جو حفاظ ہوتے ہیں نا ان کی سپیڈ بھی ماشاءاللہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جیسے بندوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، جب یعلمون تعلمون آتا ہے سمجھ آتی ہے۔ لیکن چلیں یار، کھڑے تو ہیں ادب میں، کھڑے تو ہیں قرآن کے ادب میں۔
قرآن یہ نہیں کہتا کہ سن رہا تھا سمجھ رہا تھا، صرف اتنا کہتا ہے کہ منعتہ النوم باللیل، رات کے وقت یہ نیند سے میں نے اس کو روک رکھا تھا، بس کھڑا ہو جاتا تھا قرآن سنا کرتا تھا۔ آج میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَشْفَعَانِ، رب فرمائے گا فرشتوں جس جس کے حق میں میرا روزہ سفارش کر رہا ہے، میرا قرآن سفارش کر رہا ہے، فرشتوں ان کی سفارش کو قبول فرماؤ، اسے جنت میں داخل فرما دو۔